بھائی ہمارے ملک کی بچیاں کتے سے نہیں ڈرتی مگر اپنے محلے کے نوجوان سے ڈر جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ حاتم طائی اس نے نبی پاک کا زمانہ نہیں پایا، پہلے مر گیا تھا. حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹے نے نبی پاک کا زمانہ پایا، کیونکہ کفار جب بتاتے تو دور سے باتیں سن سن کے نا یہ قبیلہ بھی حضور کا دشمن بن چکا تھا. اور ایک دفعہ کفار کے ساتھ اس قبیلے نے مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ مر گئے، کچھ قیدی کر لیے گئے. اب بھاگنے والوں میں حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھی تھا. وہ بھاگ گیا اور شام کے قریب ایک جگہ تھی وہاں چھپ گیا. قیدی جو لوگ تھے ان میں نا کچھ خواتین بھی تھی. ان خواتین میں ایک خاتون حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. اب وہ قیدی جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، حضرت خالد ابن ولید لے کے آئے تو حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، جنگ میں قید ہوئی، جنگی قیدی ہے، سر کے بال ننگے ہیں، دوپٹہ نہیں ہے. اب لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ کافر کی بیٹی کا ننگا سر جب دیکھا تو حضور برداشت نہ کر سکے اور اپنی چادر جس کی قسمیں اللہ قرآن میں فرمائے اتار کے اس پہ سر پہ دے دی. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی زوجہ کو، خواتین جو برادری اور خاندان کی ہیں انہیں یہ بات بتانا کہ نبی تو کافر کی بیٹی کا سر بھی ننگا نہ دیکھ سکے. امت کی بیٹیوں کے سر ننگے ہیں تو نبی کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا، نبی کتنے دکھی ہوتے ہوں گے. یہ تم اپنی خوشی شادی کے موقع پہ جو دوپٹہ کرنا گوارا نہیں کر رہی، یہ صرف تم اپنے حسن کے لیے یہ کر رہی ہو. تمہیں کیا پتا نبی بھی دکھی ہو رہی ہیں، فاطمہ زہرا کا دل بھی دکھ رہا ہے. تم تھوڑے سے معاملے کے لیے اپنے نبی کو دکھی کر رہی ہو. نبی پاک نے سر پہ چادر دے دی. اب اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگی میں تو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھتی، قیدیوں کو ایسی عزت تو نہیں دی جاتی، آپ نے میرے سر پہ چادر کیوں کرائی؟ تو فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ نہ پڑھ یہ بعد کی باتیں ہیں، پر میں تو سبق ہی یہ دیتا ہوں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے غیر کی ہو. آج ہمارے جلوس نکل رہے ہیں کہ ہم فلسطین کی بچیوں کی حفاظت کریں گے. آج ہم نے جلوس نکالے کہ ہم کشمیر کی بچیوں کی حفاظت کریں گے. سوال یہ ہے تیرے محلے کی بچی جب گلی میں پھرتی ہے وہ تیری نظر کی بدی سے کیا محفوظ ہے؟ بھائی ہمارے ملک کی بچیاں کتے سے نہیں ڈرتی مگر اپنے محلے کے نوجوان سے ڈر جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا ہے یہ نام کا میلادی ہے، اندر سارا فسادی ہی فسادی ہے، اندر سارا گند ہی گند ہے، اندر غلاظت ہی غلاظت ہے. تو جب تک تیرا کردار اچھا نہیں ہوگا، اور کردار اچھا یوں ہوگا میلاد مناؤ گے بھی اور سیرت اپناؤ گے بھی. میں نے پہلے عرض کیا ہے اگر تم نے دودھ دہی کی دکان ڈالی ہے اور کوئی ہندو اور سکھ آ کے تجھ سے دودھ لے رہا ہے وہ مطمئن ہو کے جائے یہ محمد کا غلام ہے، یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا میرا تو سبق یہ ہے. اب جب اس نے موقع دیکھا کہ یہ بڑی شفقت فرما رہے ہیں تو کہنے لگی ایک شفقت اور فرما دیں، میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ شام کے قریب ایک جگہ چھپا ہوا ہے مجھے پتا ہے. اب نبی پاک نے نا اس کی بات سنی. وہ کسی نے کہا تھا دلوں کے ارادے تیری نظر میں ہیں، دلوں کے ارادے تیری نظر میں ہیں. حضور نے فرمایا بیٹا قیدیوں کو ایسے چھوڑا تو نہیں جاتا لیکن میرے دروازے کا منگتا بھی خالی نہیں جاتا. میں اپنے صحابہ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ تجھے بحفاظت چھوڑ کے آئیں گے تیرے بھائی کے پاس. چند صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی. ایک نوجوان لڑکی، اب راستے میں وادیاں بھی آئیں، جنگل بھی آئے، ویرانے بھی آئے، دن بھی گزرے، رات بھی آئی. اور جب اتنے دنوں کے بعد وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو عدی بن حاتم نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اسے چھوڑنے آیا میرے پاس تو وہ کہنے لگا کہ اتنے سفر میں تم نے راتیں اور دن ان کے ساتھ گزارے، اگر ان میں سے کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بے ادبی کی ہو، کوئی ایسی حرکت کی ہو جو اخلاقاً اچھی نہیں تو مجھے بتاؤ، میں واپس نہیں جانے دوں گا، ان کی گردنیں اتار دوں گا. ابھی اس کے لفظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ بہن نے بھائی کے منہ پہ تماچا مار کے کہا ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، میں سارے راستے سوچتی آئی ہوں
کہ میں عرب کی بیٹی، میں عرب کے لوگوں کے مزاج جانتی ہوں. یہ وہی عرب ہیں کہ جو ایک عورت کے جسم دیکھ کے تو ایک ایک عضو پہ پورا پورا کلام عربی میں لکھ دیا کرتے تھے. وہ عربی ادب پڑھیں اور کلام پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ عورتوں کا حسن کس گھٹیا انداز سے بیان کیا جاتا تھا. اور بھائی خوش ہو رہا ہوتا تھا کہ میری بہن کے جسم کی بات ہو رہی ہے، باپ خوش ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ لوگ کہ جو عورتوں کو دیکھ کے کلام لکھنے کے عادی تھے، اس معاشرے میں پتہ نہیں محمد نے ان کی تربیت کیسے کی، ان کا تزکیہ کیسے کیا. یہ سارے راستے مجھے انسان نہیں لگے، مجھے تو فرشتے لگنے لگ پڑے تھے. انہوں نے نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. میں نے جب بھی کوئی بات کی تو ایک ہی لفظ سنائی دیا، بہن کیا بات ہے. یہ تو فرشتے بن گئے. اے عدی کاش تو وہ منظر دیکھ لیتا جب میں ننگا سر لے کے مسلمانوں کے نبی کے پاس گئی اور اس نے اپنی چادر اتار کے میرے سر پہ دی. وہ قیدیوں سے کوئی ایسا سلوک نہیں کرتا، وہ جو جنگی قیدی ہیں کوئی ان کو اتنی عزتیں نہیں دیتا. جب اس کی چادر میرے سر پہ آئی تو میرے دل نے کہا جھک جا، گر جا قدموں میں، کلمہ پڑھ لے. مگر میں دل کو بڑی مشکل سے سنبھالا دیا. تھوڑا انتظار کر، ایک دفعہ جانے دے، میں ویر کو لے کے آؤں، دونوں بہن بھائی محمد کے غلام بنے گے. اے عدی ہم نے لوگوں سے سنا تھا، لوگ جھوٹ کہتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس جیسا نہ کوئی پیارا دنیا میں ہے، نہ اس جیسا اخلاق کسی کا ہے. عدی چل، تجھے اس کی غلامی میں آ کے غلام ہونے کا احساس نہیں ہوگا، آقا ہونے کا احساس ہوئے گا. تجھے عزتیں ملے گی. تجھے پتا چل کہ محمد کا غلام غلام نہیں رہتا، جگ کا داتا بنا دیا جاتا ہے اور جگ کا خواجہ بنا دیا جاتا ہے. چل میں تجھے لینے آئی ہوں. عزت اسی میں ہے کہ ہم اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں.